نبی وقت ہیں، ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ہے۔ پیغمبر کا اسم گرامی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ہے۔ علاقہ نینوا کی طرف ان کی بعثت ہوئی، دن رات ان کو اللہ کے احکامات سمجھانے کی کوشش فرمائی خدا کے پیغمبر نے، لیکن قوم ہٹ درہم بات نہیں مانتی پیغمبر کی۔ سیدنا یونس علیہ السلام ان کے لیے عذاب اور بربادی کی بد دعا کر کے چلے آئے۔ موضوع سے ہٹ کر ایک چیز عرض کر رہا ہوں، نوح علیہ السلام پریشان ہوئے، بد دعا فرمائی۔ یونس علیہ السلام پریشان ہوئے، بد دعا فرمائی۔ لیکن سید الکونین کو طائف کے اندر جب تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، خود جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر حکم ہو تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور اہل طائف کو پیس کے رکھ دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جناب سید الکونین حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں محمد رحمت بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں زحمت بن کے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد سے اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ حضور نے سب تکلیفیں برداشت کی، لیکن سید الکونین نے قوم کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بد دعا فرمائی۔ بحر قلزم کے کنارے پر آتے ہیں سیدنا یونس علیہ السلام۔ ٹائم مختصر ہے، میں ذرا جلدی چل رہا ہوں۔ کشتی پر سوار ہوئے، جب درمیان میں پہنچی کشتی تو باد و باران نے گھیر لیا اور کشتی غرقاب ہونے کے قریب ہو گئی، غرق ہونے کے قریب ہو گئی۔ ملاح نے کہا اس کشتی کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے آقا کے حکم کے بغیر سفر کر رہا ہے۔ اس لیے ہماری کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفر میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی وحی کے بغیر میں اپنی رائے اور منشا سے قوم پر ناراض ہو کے سفر کر رہا ہوں، لہذا وہ میں ہوں، میں دریا کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں۔ پیغمبر کی شکل مبارک سبحان اللہ، ہر نبی اپنے وقت کے اندر موجود تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بلکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں آئے تو حضور اکرم نے فرمایا جبرائیل میں نے سنا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، ذرا مجھے آپ اپنی اصل شکل دکھائیں، کیونکہ جبرائیل جب بھی آتے تھے انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے گزارش کی کہ حضرت میری اصل شکل نہ دیکھو، میں کہاں، آپ کا حسن و جمال کہاں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے، میں آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتے اچھا کل صبح فلاں وادی کے اندر تشریف لے آنا، میں آپ کو اپنی اصلی شکل دکھاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں تشریف لے گیا، جبرائیل امین نے اپنے سارے پر کھولے ہوئے تھے، افق کو بھرا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ جب میں نے دیکھ لیا تو پھر انسانی شکل کے اندر میرے سامنے آئے اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا اور میں نے شکل دکھائی، اسے کہیں بے ادبی نہ سمجھنا، میں کہاں اور آپ کہاں۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر میری ایک جگہ قسم نہیں اٹھائی، تیرے زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے شعر کی قسم، تیرے اداؤں کے تذکرے، تو کہاں اور میں کہاں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ مصطفیٰ جیسا نہ اللہ نے آج تک پیدا کیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک اللہ حضور جیسا پیدا فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، نہیں جی آپ کا چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، آپ نہیں ہو سکتے، قرآن دادی کی گئی۔ ہر دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا، حضرت یونس علیہ السلام نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی،
غور کیجئے، سامنے حکم ہوا مچھلی کو کہ میرے پیغمبر کو محفوظ کر اپنے اندر۔ یہاں قرآن کا لفظ ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے اللہ کے پیغمبر کو نگل لیا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحیم یار خان کے علاقے میں بیان کر رہے تھے، سراکی علاقہ ہے، کہ فرمیوں نے مچھلی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھا گئی۔ بھلا کیوں نے کہ میں کیرا لفظ استعمال کراں جو ڈاند شاند نہیں لگے۔ مجھے بڑھڑا ہوں دا یہ عبدالواحد اوٹی گڑا ہوں گے سی آنکھو مچھلی کی چڑیتا، مچھلی کی چڑیتا ساری سراکی اندر کوئی بندہ اگر کھا ونجے بغیر کتھے ہیں تو کو کیا دن بڑھڑا تے نوجوان جو کٹھے ٹکر بیٹھے کھانے ہن، بڑھائی رومن پہ گئے، نوجوانی رومن پہ گئے۔ بڑھڑے کو لوگ پوچھے نے کیوں رونی؟ وہ کہ میں بڑھا ہاں، اے نوجوان ہے تکھے تکھے کھاندہ میں دے۔ نوجوان کو لوگ پوچھے نے کیوں رونی؟ وہ کہ میں کچھ چٹھنا پوندے، بڑھڑا ہے گیت میں دا دیں دے، جلدی جلدی کھاندہ میں دے۔ بغیر چٹھے اگر کھا ونجیجیں کو سراکی اندر کیا دن ایت بے من فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے نگل لیا اللہ کے پیغمبر کو۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک دعا کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں چاہتا ہوں تمام مسلمان یہ جملہ اپنی زبان سے کہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑے عجیب برکات ان جملوں کے اندر بیٹھے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور کرتے ہیں میرا اللہ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا نیچے دیکھا، اب تیرے سوا اور کوئی نہیں میرے حال پہ امداد کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ یعنی بڑی مشکل پہ جب مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، بتا میں اب کدھر جاؤں، جدھر جاؤں ادھر مشکل، میرا مشکل کشا تو ہے میری آسان کر مشکل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، حکومت مچھلی میری امانت کو باہر نکال، زمین پر تشریف لے آئے۔ جو موضوع میں لے کر بیٹھا ہوں آج وہ ہے کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ تفویض کی زندگی، کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اور ایک ہے تجویز کی زندگی، کہ زندگی ویسے گزرے جس طرح میں چاہوں۔ جو تفویض کی زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو تجویز کی زندگی گزارتا ہے قدم قدم پہ پریشان ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا فائدے کے لیے میں آگے چل رہا ہوں، توجہ کریں۔ باہر آگئے یونس صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا محمد غور کرنا، باقی بھی تمام احباب توجہ فرمائیں۔ باہر آگئے، اللہ تبارک و تعالی نے کدو کی ایک بیل لگا دی۔ کدو پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اب چونکہ حضرت سیدنا یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ کے اندر وقت گزار کے تشریف لا رہے تھے، جسم اطہر بہت نرم ہو چکا تھا، مکھی کے بیٹھنے کا خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل لگا دی۔ بیٹھے ہیں، میری طرف توجہ فرمانا ذرا، بڑی عجیب بات ہے۔
کیڑا لگا کئی دنوں کے بعد اس بیل کے جڑ کو اور بیل خشک ہونے لگی، کدو دی ول خشک ہونے لگی۔ اللہ کا نبی بڑا پریشان، یا اللہ یہ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علماء لکھتے ہیں کہ وحی آئی کہ میرا پیغمبر ایک سبزی، ایک کدو کی بیل کی جڑ خشک ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تجھے یہ ناگوار گزر رہی ہے، اور جو بد دعا فرما کر آئے تھے 1,00,000 آدمی کو میں ختم کر دیتا، کیا میری رحمت کو وہ گوارا تھا؟ وہ گوار نہ ہوتی؟ سمجھا دیا اللہ نے اس انداز سے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات بد دعا نہیں کرنی چاہیے، تم اس پر غم زدہ ہو رہے ہو، کیا میری رحمت 1,00,000 آدمی کو ختم کرنا جس کے لیے تم بد دعا کر کے آئے تھے، میری رحمت کیسے گوارا کرتے ہو اسے؟